پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پلیز سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم ناظم اجلاس، علماء کرام، سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، وقت کم ہے سامعین کے اعتبار سے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی مرض کا شکار ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جب وہ دوا علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر چیک اپ کرواتے ہیں. وہ اس لیے چیک کرواتے ہیں تاکہ بیماری کا پتہ لگایا جا سکے اور اسی اعتبار سے ان کی دوا اور علاج کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، جلسے اور پروگرام بھی ہو رہے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج فساد کی طرف جا رہا ہے، سماج کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سماج میں فساد اور بگاڑ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا جواب جب ہم قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے میرے بندو، روئے زمین میں، خشکی میں بھی اور پانی کے اندر بھی کہیں بھی تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تمہیں جو تباہی نظر آ رہی ہے، تمہیں جو پریشانی نظر آ رہی ہے، جو مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ ہیں، جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے بعد گناہوں کی سزا انہیں دنیا کے اندر دے رہا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ ان پریشانیوں میں مبتلا صرف اسی لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اپنے بندے کے کالے کرتوت کی کچھ سزا دنیا کے اندر دے دے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے گنہگار بندے کو اس کے گناہ کی پوری سزا دے دے انسان دنیا کے اندر زندہ نہیں رکھ پائے گا. تو لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ اپنے بندے کے تھوڑے سے گناہوں کی سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ کا یہ بندہ اپنے گناہوں کو سمجھ جائے اور اپنی تکلیف اور مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرے، توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مگر میرے بھائیوں، آج مصیبتیں آتی ہیں،
پریشانی آتی ہیں. 2-3 سال پہلے کورونا کا دور آیا، نہ جانے کتنے قریبی لوگوں کو ہم نے دنیا سے ختم کر دیا، نہ جانے کتنے پرائے ہو گئے، نہ جانے کتنوں کے جنازے کی نماز ہم نے پڑھی، نہ جانے کتنے جوانوں کے مرنے کی خبریں روزانہ ہم سنا کرتے، پڑھا کرتے اور دیکھا کرتے. لیکن آج بھی مسجدیں ویسے ہی ویران ہیں. آج بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کوئی اچھی خاصی تعداد نظر نہیں آ رہی ہے. آج بھی عورتیں بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہیں. آج بھی عورتیں بے پردہ ہو کر کے بازاروں کی زینت بن رہی ہیں. سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ معاشرہ اسی بنیاد پہ تو بگڑ رہا ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ جائے، جب تمہارے اوپر ہماری طرف سے کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے تو تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان بندوں کے دل تو سخت ہو چکے ہیں. تباہی، مصیبت، پریشانی اور مشکلات کی ساری سمتیں دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے. ان کا لائف اسٹائل چینج نہیں ہو رہا ہے، ان کا طرز عمل بدلا نہیں جا رہا ہے. یہ جیسے زندگی گزار رہے ہوتے اسی طرح سے اب بھی زندگی گزار رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. گناہ کا کام انسان کو بظاہر وقتی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے، بعد میں پچھتا ہے، الگ مسئلہ ہے. اللہ نے تو اپنے بندوں کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے تمہارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اللہ پتھروں کے بارے میں کہتا، غور سے سننا، واقعات نہیں سناؤں گا. اللہ نے پتھروں کی مثال دیتے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پتھروں کی حالت تو یہ ہوتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہوا کرتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ پتھر پھٹ جایا کرتے ہیں اور ان پتھروں کے درمیان سے پانی نکلنے لگتا ہے. اے میرے بندو، گناہ کرتے کرتے، حرام کرتے کرتے، حرام کاروبار کرتے کرتے، بدعمالیوں کو انجام دیتے دیتے تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اور سچ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے میرے بندو، ان بندوں کے دلوں پہ بھرشٹا دھبا لگ چکا ہے، ان بندوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا گیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر کے کارے کرتوتوں کی وجہ سے مہر لگا دیا گیا ہے. اور غور کریں، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہوگی. ہمیں معاشرے کی اصلاح کی فکر بعد میں، پہلے اپنی فکر کرنی ہوگی. وقت نہیں ہے تفصیلی خطاب کرنے کا. آئیے ایک حدیث بتا کر کے اس کے بعد کوشش کروں گا 2-4 منٹ اور بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں. سماج اور معاشرہ کیوں بگڑتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے مہاجرین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بیان فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن. اے مہاجروں کی جماعت، اے مہاجرین سن لو، 5 چیزیں اگر 5 چیزوں سے تمہیں مبتلا کر دیا جائے، اگر ان 5 چیزوں میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں میں مبتلا کرے، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ کہا
لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بھی بے حیائی پھیل جائے گی، جس قوم کے لوگ بے حیا ہو جائیں گے، جس قوم میں بے حیائی عروج پر ہو جائے گی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلان کیا طور پر لوگ گناہ کا کام کرتے رہیں گے، الا فشا فیہم الطاعون، جب بیماریوں کو اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں کو انجام دیتے رہیں گے، اعلانیہ طور پہ گناہ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کہتا ہے الا فشا فیہم الطاعون، ایسی قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب شہادت عام ہو جائے گی، جب فواحش عام ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو ڈال دے گا جو بیماریاں ان کے باپ دادا کے اندر موجود نہ تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، بچے کچے سامعین کرام، غور کیجیے، آج کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ بیتے 20 سال پہلے کینسر کے مریض اتنے زیادہ نہیں ہویا کرتے تھے، شوگر اور بی پی کے مریض اتنے زیادہ نہیں ہویا کرتے تھے، ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد اس قدر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا ریزن یہ ہے کہ جب قوم کے افراد بے حیا ہو جائیں گے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب گناہ کے کام عام ہو جائے، جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس بیماری کا تذکرہ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی سنا نہ ہوگا اور نہ ان کے اسلاف میں بیماریاں موجود رہیں گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، ڈنڈی مارنے لگیں گے، بےمانی کرنے لگیں گے، الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ، تو ایسی صورت میں اللہ ان کو برقحط سالی کو مسلط کر دے گا، وشدۃ المؤونہ، اور ان کی معیشت اللہ تنگ کر دے گا۔ تنگ ہے معیشت، پہلے ایک گھر کا ایک آدمی کمایا کرتا تھا، پورے گھر کا خرچہ آسانی سے چل رہا تھا، آج گھروں میں برکت نہیں ہے، 4 5 لوگ ایک گھر میں کماتے ہیں پھر بھی خوشحالی نہیں ہے، چلو سکون کی زندگی انسان نہیں گزار پا رہا ہے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی اللہ ظالم بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے حالات کیا ہیں، مجھے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے خطرات کو روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر چوپائے نہ ہوتے، اگر یہ بے زبان مخلوق نہ ہوتی، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے بارش کو نازل نہ کرتا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، جب لوگ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عہد و پیمان کو توڑ دیں گے اللہ ان کی زندگی کو برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کا دشمن بنا دے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جس قوم کے جب حکمران ذمہ داران کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن کریم اور احادیث کے خلاف فیصلے کرنے لگیں گے اللہ رب العالمین ان کے درمیان پارٹی بندی اور اختلافات ڈال دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 5 وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے معاشرہ سب سے پہلے بگڑتا ہے۔ میں پھر اسی آیت میں جا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اے لوگوں روئے زمین پر تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو بھی تباہی، جو بھی پریشانی نظر آ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے باپ اپنے بیٹے کے بدن پہ کوئی خراش دیکھنا نہیں چاہتا۔ بیٹی کے ہاتھ میں کوئی زخم ہو جائے ماں پریشان، باپ پریشان، بیٹے کو کوئی تکلیف ہو باپ پریشان، ماں پریشان، رات میں نیند تک نہیں آتی۔
میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کیا تیاری کی؟ یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی۔ باپ بیچارہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، باپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، باپ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، بیٹا موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، بیٹی موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں، باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور باپ کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ اپنے بیٹے سے کہہ دے بیٹے چلو تم بھی نماز پڑھو۔ ماں راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بیٹی کے اوپر نظر بھی جاتی ہے، میری بیٹی نہ جانے کس سے باتیں کر رہی ہے، میری بیٹی موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے، لیکن ماں کبھی اپنی بیٹی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی اصلاح کر لو، پہلے اپنے ذات کی اصلاح کرو، اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو، آپ کا گھر سدھر جائے گا۔ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ سدھر جائیں گے، اور انہیں لوگوں سے تو بن کر کے معاشرہ بنتا ہے۔ سارے گھر اگر صحیح ہو جائیں، سارے گھرانوں کا ماحول صحیح ہو جائے، معاشرہ آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں آج اللہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی رہی ہے؟ یہ قرآن مجید رمضان کا مہینہ آیا، 2-4 پارے ہم نے پڑھ لیے، پھر سال بھر کے لیے ہم نے طاقت کی زینت اس قرآن کو بنا دیا۔ اس قرآن کا مطلب ہم نے یہی سمجھا جھگڑا ہو جائے ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا لو۔ اس قرآن کا مطلب ہم نے یہی سمجھا چوم لیا جائے اس قرآن کو۔ اس قرآن کا مطلب ہم نے یہی سمجھا کہ تعویذ اور بندہ بنا لیا جائے، اور تعویذ قرآن کی آیتوں کی تعویذ بنا کر کے اسے لٹکا لیا جائے۔ باز آ جاؤ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے شکایت کریں گے۔ آخری بات میں بتا رہا ہوں، بہت کم ہے۔ فاضل خطیب شیخ احمد حسین فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آپ کے اور آپ تمام کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی اس امت کے لیے شکایت کریں گے، اس امت کے خلاف شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ اتخذوا ان هذا قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کو کرنی ہے، اپنے گھروں سے سماج کی اصلاح کی شروعات کریں، اپنے اولاد کے عقیدے کو درست کریں، ان کے عقیدے کو صحیح کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال کے بچے ابن عباس کو عقیدہ سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے چھوٹے بچے، جب بھی تجھے مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اور تقدیر پر اعتماد اور بھروسہ دلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو کہا تھا، اے میرے بھتیجے، اے چھوٹے بھائی، اے چھوٹے بچے، غور کر لو، اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں فائدہ لکھ رکھا ہے، دنیا کی ساری طاقت، دنیا کی ساری قوتیں ایک طرف ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچا رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھ رکھا ہے، دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھائیں، اپنے بچیوں کو باحیا بنائیں، ان کا لباس، ان کا کپڑا آپ ایسا خرید کر کے لائیں جس میں پردہ ہو، جس میں بے پردگی کی جھلک نہ ہو، ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہ دی جائے جن کپڑوں سے بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہو، ایسے کپڑوں کی خریدنے کی اجازت نہ دی جائے جن کپڑوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہو۔ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں رہتی ہو یا گھروں سے باہر نکل کر کے جاتی ہو، گھر میں بھی ہمارے علاقے میں چچیرا بھائی ہے، خالہ کا بیٹا، خالہ زاد بھائی آ رہا ہے، ماموزاد بھائی آ رہا ہے، اور یہ ہمارے گھر کی بچیاں مجھے کہنے دیا جائے جو کپڑے خرید کر کے لاتی ہیں اور جو کپڑے پہنتی ہیں، اللہ کی قسم بہت سارے کپڑے ایسے ہوا کرتے ہیں آستین کے اوپر مچھردانی نما کوئی کپڑا نظر آتا ہے، ان کی پوری آستین اور ان کا پورا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہ تو شریعت نے دی ہے، نہ آپ اپنے بیٹوں کو دو، نہ آپ اپنی بیٹیوں کو ایسے کپڑے پہننے کی اجازت دو، اور نہ
वहाँ ऐसे कपड़े खरीद करके लेकर के आओ, बाहया बनाओ, छोटी छोटी बच्चियों को भी ऐसे कपड़े पहनाओ जो कपड़े बाहया हो, बापर्दा हो। वरना अगर आपने छोटी बच्ची को बेहयाई वाले लिबास पहना दिए, बड़ी होकर के आपकी बच्ची आपके सामने बजीज हो जाएगी और आप उसे शायद कंट्रोल न कर सके। यही बातों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को तो दीनदार बना दे, आमीन। परवरदिगार आलम हमारे मुआशरे को तो बेहतरीन और नेक मुआशरा बना दे, बेहतरीन सोसाइटी बना दे। परवरदिगार आलम तमाम लोगों को तो बाहया बना दे। इलाहुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल फरमाते हुए हम सबको तो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देना, आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।